السلام علیکم ویورز، میں ہوں فہیم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف پی پی۔ اس وقت ہم موجود ہیں گجرانوالہ میں عبدالمجید ویونگ فیکٹری، جس کا ماڈرن ورژن اے ایم ویونگ فیکٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1955 میں لگایا جانے والا یہ پودا آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے قالین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اور اپنے معیار کے حوالے سے مشہور ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس ادارے کی سی ای او گوہر پرویز صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں اس ادارے کی کامیابی کے بارے میں۔ جی گوہر صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا مشین ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ اس کو عام زبان میں تو ہم شٹر لیس لوم کہتے ہیں۔ اس شٹر لیس لوم کے اوپر ہم اس وقت کارپیٹ بنا رہے ہیں اور یہ تقریباً 4 دھاگوں سے مل کے دھاگا بن رہا ہے۔ یہ جو دھاگے نظر آ رہے ہیں یہ ڈیزائن بناتے ہیں، اور جو وہ نیچے نظر آ رہی ہے وہ تانی ہے، یعنی کہ اس کی گراؤنڈ بنتی ہے، اور ڈیزائننگ کے لیے اوپر پنچ کارڈ سسٹم ہے جو اس کو سپورٹ کر کے تو یہ قالین بناتا ہے۔ چلائیے کیا ذرا، یہ سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی دھاگا ٹوٹتا ہے تو یہ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب اور زبردستی بات ہے کیونکہ اس مشین کو 6 جگہوں پر ڈفرینٹ سپیڈ سے ہم کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی موٹر جو ہے پوری مشین کو چلاتی ہے۔ یہاں پہ جو اس کی سپیڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور جب یہ اوپر جاتی ہے تو اس کی سپیڈ اس سے کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہاں کی سپیڈ سے 10 گنا کم سپیڈ پہ اوپر کام ہوتا ہے۔ چلائیں ویسے، یہاں پہ جو سپیڈ ہے اور وہ باقی چیزوں کی سپیڈ ہے ان کو ڈفرینٹ چین اور غراریوں کے ذریعے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کیا گیا اور مطلوبہ رزلٹ حاصل کیا گیا۔ یہ جو را مٹیریل قالین کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ بیسیکلی 4 قسم کے ڈفرینٹ یارن ہے، جیسے ابھی یہ کاٹن ہے جو ہم لوگ ویفٹ میں یوز کرتے ہیں، یہ پولیسٹر ہے جو واپنگ میں یوز ہوتی ہے، اگین یہ کاٹن ہے جو واپنگ میں یوز ہوتی ہے، اور یہ جو وائٹ پولیسٹر ہے اس کو ڈفرینٹ قسم کے کلر کر کے جو ریکوائرڈ گراؤنڈ ہوتی ہے اور جو ڈیزائن کے کلر ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈائی کر کے یوز کرتے ہیں، اور یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہے۔ ہماری فیکٹری کے اندر ایک اور بڑی زبردست اسپیشلٹی یہ ہے کہ جو کسٹمر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم وہ بنا کے دیتے ہیں۔ وائٹ کلر کے کارپیٹ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پنک کلر کے کارپیٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر کچھ ایسے فنکشنز تھے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں پنک کلر کے اندر، وائٹ کلر کے اندر کارپیٹ بنا کے دیے جائیں، جو کہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی۔ ہمیں بھی لگتا تھا کہ وائٹ کلر کے کارپیٹ کیسے بنائے جائیں گے، مگر وہ لوگوں کے شوق پہ اینڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسی چیز، یونیک چیز بنائیں کہ کسی اور نے بنائی نہ ہو۔ جی گوہر صاحب، ماشاءاللہ پچھلے 65 سال سے آپ ماشاءاللہ یہ انڈسٹری چلا رہے ہیں، آپ کے باپ دادا چلا رہے تھے، باپ چلا رہے ہیں، تو اس انڈسٹری کو لے کے آپ کے فیوچرز میں کیا پلانز ہیں؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنی بات میں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے پائنیئر رہے ہیں لیٹسٹ چیزوں کو لے کے آنے میں۔ ایک بڑی زبردست اچیومنٹ ہے، 2005 کے اندر لکس اسٹائل ایوارڈ جب ہوئے تھے تو ریڈ کارپیٹ انٹری ہماری تھی۔ بہت سارے ایونٹس میں ہم لوگ ایسے کور کیے جو کہ ہم نام نہیں بتا سکتے۔ لکس اسٹائل ایوارڈ کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی۔ الحمدللہ گجرانوالہ میں ہمیشہ پائنیئر رہے ہیں جدت لانے میں۔ ابھی ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں کچھ ایسا کارپیٹ جس کو آپ کو دھونا نہ پڑے، کچھ ایسے دھاگے جو ڈسٹ پروف ہوں۔ جو لوگ ڈسٹ سے الرجی ہیں اور کارپیٹ یوز کرنا چھوڑ رہے ہیں وہ واپس سے کارپیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ اور گجرانوالہ کے اندر چونکہ پوٹینشیل بہت ہے، اور یہاں کی لوکل انڈسٹری اور یہاں کے لوکل لوگ، گجرانوالہ میں آپ کو جیسے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود گجرانوالہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے چاہنے والے لوگ ہیں جو گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے چاہنے والے لوگ ہیں جو کرپٹو کرنسی سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے چاہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شوق کو اس طرح پورا کیا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر ہیوی بائکس کھڑی کی ہوئی ہیں، ہیلی کاپٹرز رکھے ہوئے ہیں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں کے اپنے ذاتی ایروپلینس تک ہیں، اور یہ گجرانوالہ کے چھپے ہوئے ہیروز ہیں۔ فہیم بھائی، گجرانوالہ کے لوگوں کو بس ایک شعلہ دکھانے کی ضرورت ہے، یہ بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج آپ عبدالمجید ویونگ فیکٹری میں میرے ساتھ ہیں۔ میرا نام ہے گوہر پرویز، میں گجرانوالہ کا ایک سپوت ہوں۔ میری پیدائش گجرانوالہ میں ہوئی۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ میرے ددیال، ننیال، سسرال سب گجرانوالہ میں ہیں۔ 1955 میں عبدالمجید ویونگ، میرے دادا ابو جن کا نام عبدالمجید ہے، وہ 1972 میں پیدا ہوئے۔ تو ایک بات ان کی مجھے بڑی پیاری یاد آتی ہے۔ جب وہ مشرف دور میں ہمیں تھوڑا سا بزنس میں کرائسس آئے تو وہ کہتے تھے، بیٹا جب کا میں پیدا ہوا ہوں کان میں ایک آواز سنتی ہے، اور وہ آواز یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ تو آج کے دن میں بھی حالات بڑے خراب ہیں، مگر ان کی یہ بات یاد کر کے ہمیشہ میں یہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ دروازہ بند کرو، فیکٹری کو چلاؤ۔ گاہک اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات گاہک ہے تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اپنا جو مین ہمارا پرپز ہے وہ ہے محنت، کیونکہ محنت، محبت اور خدمت سے انسان پلتا ہے۔ میں پروڈکٹ ہوں اپنے نانا کی، دادا کی، اپنے والد کی۔ 1955 میں جب انہوں نے یہ شروع کیا تو وہ ایک حوضری کے بزنس میں تھے، جرابے بنایا کرتے تھے کہ ہاتھ کی مشین سے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ویژن دیا ہوا تھا،
وہ ہر وقت انوویشنز پہ کام کرتے تھے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا حوضری کا سیٹ اپ شروع کیا. والد صاحب میٹرک میں جب فارغ ہوئے اور انہوں نے اس بزنس کو جوائن کیا تو وہ ایک دن کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک ہمارا اسٹور روم ہوا کرتا تھا, اس میں وہ ساری رات اپنی سویٹرز کو طے لگاتے رہے, کیونکہ حوضری میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈیزائن اور اس کے 12 رنگ یا ایک ڈیزائن اور اس کے 6 رنگ, تو وہ اس کو باندھ کے رکھا جاتا تھا. ایک کسٹمر آیا, اس نے ان کی ساری رات کی محنت کو کھول کے رکھ دیا اور چند ایک درجن لے کے چلا گیا. تو اس دن میرے ابا نے ایک قسم کھائی کہ اب وہ کام کرنا ہے کہ جو صرف بیلوں میں ہوگا. تو بہت جلدی اللہ رب العزت نے ان کی سنی اور ان کو ایک ایسا کام دیا, ایک بیڈ شیٹ بنانے والا کارخانہ بن گیا یہ حوضری کے کارخانے سے. تو HAM حاجی عبد المجید ایک ہمارا برانڈ تھا. جیسے آج کے دن میں ہم مختلف برانڈز دیکھتے ہیں, تو 1960s میں میرے والد صاحب نے آفٹر ہز میٹرک ڈیورنگ ہز FSC اور BA کے اندر یہ وہ HAM کا برانڈ انٹروڈیوس کرایا. تو 2 ہی رنگ ہوا کرتے تھے, لال اور پیلا. میں چونکہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, سنی سنائی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں, مگر وہ اتنی سکسیزفل ہوئی کہ آج بھی ہمارے گھروں میں وہ جو بیڈ شیٹیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کی پائیداری اتنی زبردست ہے کہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم نہیں بنا سکتے, مگر ان کی ڈیوریبلٹی یہ ہے کہ آج 50 سال بعد بھی ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. میں 1979 میں پیدا ہوا اور مجھے جیسے بتایا میں نے آپ کو کہ میں اپنے دادا کی اور نانا کی پروڈکٹ ہوں. تو میرے نانا ایک دن مجھے ریلوے اسٹیشن پہ لے گئے اور انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن کے اوپر زندگی کے بارے میں سب کچھ سکھایا. کہتے ہیں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے تو نئے نئے اسٹیشن آتے رہتے ہیں, یہ زندگی کا ایک سفر ہے. ویٹنگ روم کس لیے ہے, گرین سگنل کیسے دکھایا جاتا ہے, کانٹا کیسے بدلا جاتا ہے, اور مجھے انہوں نے 7 سال کی عمر میں یہ سکھایا کہ بچے اور بچیوں کے رشتے جب کیے جاتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے دادا, اپنے نانا, اپنے والد اور اپنے ہر اس بڑے کے لیے جنہوں نے مجھے کچھ سکھایا. آفٹر میٹرک مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. میں بڑے شوق سے ابراڈ گیا. میں نے وہاں جا کے یونیورسٹیز ایکسپلور کی, کالجز ایکسپلور کیے کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے آؤٹ آف کنٹری آنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے میرے والدین کی دعاؤں سے یہ مجھے موقع دیا کہ میری جو بیسک ایجوکیشن ہے گجرانوالہ سے ہے, پھر اس کے بعد FSC گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن سے میں نے کیا. میرے والد صاحب نے بھی اپنی ایجوکیشن وہیں سے کمپلیٹ کی. والد صاحب کے استادوں کی صحبت میں میں نے بہت کچھ سیکھا. جب کالج جانا ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی فیکٹری کو جوائن کیا. صبح کالج جایا کرتا تھا, مجھے سائیکلنگ کا شوق تھا, تب میں سائیکل پہ کالج جایا کرتا تھا, بائک پہ اپنے آفس آیا کرتا تھا. کلاس 4 سے میں جو ہے اپنے والد صاحب کے بزنس میں اسسٹ کر رہا تھا جیسے ایک فائنینشیل ایڈوائزر یا ایک فائنینشیل کیریئر کرتا ہے. تو مجھے 98 میں جب اس آفس میں آنے کا اتفاق ہوا تو ہم لوگ بالکل مینول کام کر رہے تھے. آج میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ایک ہی سیٹ ہوا کرتی تھی. جب دادا آتے تھے تو والد چھوڑ دیتے تھے, جب والد صاحب آتے تھے تو چچا چھوڑ دیتے تھے, اور جب چچا کے بعد جب میں آیا تو میں نے کوشش یہ کی کہ ہم سب لوگوں کی ایک سمپل آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ میرے دادا نے کہاں بیٹھنا ہے, میرے والد نے کہاں بیٹھنا ہے, میرے چچا نے کہاں بیٹھنا ہے اور میں نے کہاں بیٹھنا ہے. بائی دا ٹائم آج 2022 میں ہم جس جگہ پہنچے ہیں, میرے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے, میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جب 98 کے اندر ہم لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کیا تو یہ جو کارپیٹ کا پیس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, ہم لوگوں نے ریڈ کارپیٹ بنانے شروع کیے جو کیٹرنگ میں آپ کو نظر آتے ہیں, میرج ہالز میں نظر آتے ہیں, ڈومیسٹک یوز میں نظر آتے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کا کام شروع کیا کیونکہ میرے پاس میں کہتا ہوں 120 سال کا ایکسپیرینس تھا, میرے دادا کا, میرے والد کا, اور ایک کمپیٹنٹ ٹیم میرے ساتھ تھی. 2000 میں جب گورنمنٹ آف پاکستان مشرف کے پاس آئی تو آپ کو اندازہ ہے کہ فائنینشیل ہم نے کچھ گروتھ کی, تو گجرانوالہ کی انڈسٹری کو بہت موقع ملا. اس میں ہم لوگوں نے بھی بہت کام کیا, اتنا کام کیا کہ آج ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو وقت تھا وہ بہت زبردست تھا. اس ٹائم کے اندر ہم لوگوں نے جو کیٹرنگ کا بزنس تھا, جو ایک شادی بیاہوں کا ایسا ایک ٹرینڈ نہیں تھا شو کے ساتھ, وہ کارپیٹ میں ایک ایسی چیز آئی, ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی ڈفرینٹ کلرز کے اندر. کراچی کی مارکیٹ جو کہ بہت ہی زبردست مارکیٹ ہے اس حوالے سے, یعنی کہ اگر میری پروڈکٹ کی 80% جو یوزیج ہے وہ کراچی کی مارکیٹ ہے. گجرانوالہ جو کہ 760 کلسٹرز کا شہر ہے, یہاں پہ آلموسٹ انڈسٹری کے 760 کلسٹر ہیں اور کم و بیش زیادہ اور کم ہوتے رہتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں.
مگر آج جو گجرانوالہ 2022 میں ہے یہ اس وقت نہیں تھا، مگر گجرانوالہ کے پاس اپرچونٹیز ہمیشہ سے رہی ہیں. پاکستان اسٹیل مل سے زیادہ کی کیپیسٹی گجرانوالہ کی ہے، یعنی کہ یہاں کی جو میلٹنگ کیپیسٹی ہے گجرانوالہ سے زیادہ ہے. میری محبت گجرانوالہ سے بہت زیادہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ جہاں پہ ہم کراچی کی مثال دیتے ہیں، اسلام آباد کی مثال دیتے ہیں، لاہور کی مختلف طریقوں سے، تو گجرانوالہ کے اندر اتنے اسپیکٹس ہیں، تعلیمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، مدارس ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں، اسکول اتنے اچھے ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز موجود ہیں جس میں ہمارے پاس سیرامک کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، اور کمپیٹنٹ ٹیچر. اور اگر آپ پاکستان اٹامک انرجی کو بھی دیکھیں تو اس کے بہت سارے پارٹس گجرانوالہ میں ہی بنے ہیں. میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ ہم گجرانوالہ اور گجرانوالہ کی عوام کو ایز ایکسٹینڈ لے کے چل سکیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرے. گرد و نواح کی بات کریں تو ہمارے ایکسیس میں جو گجرانوالہ 2.0 کا ورژن تھا کہ ہم لاہور سے، اسلام آباد سے، سیالکوٹ سے اور فیصل آباد سے ایکسیسیبل ہیں. گولڈن ٹرائنگل جس کی بات کرتے ہیں، جس میں گجرات ہے، سیالکوٹ اور گجرانوالہ، تو گجرانوالہ کو کلیدی اہمیت حاصل ہے. اگر گجرانوالہ کو آج بند کر دیا جائے تو آپ کا سیالکوٹ بھی بند ہو جائے گا، آپ کا گجرات بھی بند ہو جائے گا، اور آپ کا فیصل آباد بھی. کیونکہ انجینئرنگ کے اندر ہم لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات کی فین انڈسٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ گجرانوالہ سے ہی جاتا ہے. کارپیٹ کی انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ویو کرتے ہیں ہم لوگ. کارپیٹ کے اندر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، مگر یہ جو ویونگ کی ٹیکنیک ہے یہ دنیا کے چند ایک ملکوں کے پاس ہے، اور پاکستان میں یہ گجرانوالہ کے پاس ہے. اور اس گجرانوالہ کے اندر ہم لوگ کم و بیش 100 کے آگے پیچھے بنانے والے موجود ہیں. مگر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ہمیشہ سے پائنیئر ہوں. عبد المجید ویونگ کو 2010 کے اندر ہم نے اے ایم ویونگ کے نام سے کنورٹ کیا. اے فار عبدل اور ایم فار مجید. ہوا ایسا کہ ہم نے جب ایکسپورٹ کرنے گئے تو ہمیں بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑی جو کہ ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے. کچھ اکنامک پرابلمس ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے اپنے کو ڈیورسفائی کیا. اس وقت ہماری انڈسٹری کے اندر ہم جو مشینری یوز کر رہے ہیں یہ جرمن کی مشینری ہے. اس کے اوپر ہم لوگ آلموسٹ 26 پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جو ڈومیسٹک اور کمرشل یوز کے لیے ہے. میں اپنی ذات کے اندر اس چیز کو بھرپور طریقے سے انڈورس کرتا ہوں کہ گجرانوالہ کے لوگ اتنے کیپیبل ہیں کہ ان کو اگر کوئی چیز دکھا دی جائے تو وہ فوراً سے اس کی کاپی تیار کر لیتے ہیں. یہ پازیٹیو وے میں بھی ہے، نیگیٹو وے میں بھی ہے. پازیٹیو اس طرح ہے کہ جب ہماری چیز کی کاپی کر سکتے ہیں تو ہماری نئی چیز بنانے کی بھی اتنی ہی کیپیسٹی رکھتے ہیں. گجرانوالہ سے محبت صرف اس لیے نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا، گجرانوالہ سے محبت اس لیے بھی ہے کہ گجرانوالہ کے لوگ ایک بہت ہی بڑا دل رکھتے ہیں. کس حوالے سے؟ مہمان نوازی کے حوالے سے، اور اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں. میں اس وقت گجرانوالہ انٹرپرون لائنز کلب کا پریزیڈنٹ ہوں، اور پچھلے 5 ماہ سے ہم اس کو سرو کر رہے ہیں. اور گجرانوالہ کی جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کے بہت کام کرنے کا موقع ملا. جس دروازے پہ بھی گئے، جس شخص سے بھی ہم نے ہیلپ کی کال کی، بے شک وہ فائنینشیل میں تھی، ٹائمز میں تھی، یا ان کی پریمیسز یوز کرنے کی تھی، یا ان کی کمپیٹنسی سے فائدہ اٹھانے کا، تو سب لوگوں نے وارم ویلکم کیا. تو میں ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں اینڈ میں کہ گجرانوالہ کے لوگ اگر آج یہ ٹھان لیں کہ ہم نے گجرانوالہ کو پوری دنیا میں ریکگنائز کرنا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ملٹی نیشنل جو کہ پاکستان میں گجرانوالہ میں اپنی فخر محسوس کر رہے ہیں آتے ہوئے، تو وہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی فخر محسوس کریں گے کہ دے آر ایگزسٹنگ ان گجرانوالہ. میرا ایک آخر میں یہ پیغام سب لوگوں کو ہوگا کہ ہم سب لوگ آگے بڑھیں، اپنی کیپیسٹی میں کام کریں. جو کام ہمیں پسند ہے، جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، جو ہم کرنا اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم یہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے جان چھڑا سکتے ہیں. ایک وقت آیا تھا کہ جب ہمیں ایک ایسی بیلٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ گندا پانی ہے جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کا پرابلم ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں. مگر بائی دا ٹائم الحمدللہ جب ہمارے پاس کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی، ہاسپٹلس ڈیولپ ہوئے، تو ہم نے ان سب چیزوں کو کوپ اپ کیا. مگر ان سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، ہم وہ کام کریں جو ہمیں کرنا پسند ہے، ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں جس میں ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے. یعنی ہر وہ کام جس میں مزہ آتا ہے، جس میں ہم کرتے ہوئے اپنی ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم وہ کریں، اور وہ کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے نہ تو ہمیں بیماری لگے گی اور نہ ہی ہم بیماروں کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو جسم کا حق ادا کرے، وہ جسم کا حق تبھی ادا ہوگا کہ ہم اس کے لیے وہ کریں جو اس کو پسند ہے، نہ کہ وہ کریں جو سب لوگ کر رہے ہیں.
تو میری سب سے گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو ڈسکور کریں اور اپنی لائف اسی کے ساتھ لیڈ کریں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خوبصورت اور دیدہ زیب نظر آنے والے قالین کیسے تیار ہوتے ہیں. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. گجرانوالہ کا مستقبل دیکھنے کے لیے GFPP کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.